وقت ان کو بہت بدترین مہنگائی کا سامنا ہے، ان کو بدترین مسائل کا سامنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آنا چاہیے اور عوام کے دکھ درد کے لیے آواز اور زور سے اٹھانی چاہیے. جی کوئی اور سوال؟ مولانا بلوچستان کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی بقا میرٹ برقرار رکھنے میں کوشش دے چکی ہیں جواب. میں اس کا جواب دے چکی ہوں. جی اور کوئی سوال آپ نے کرنا ہے؟ جی سوال کرنا ہے؟ جی سوال ختم. سر آپ کو خوش آمدید. تھینک یو جی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ اس حکومت کی پاکستان کی ناکامی نہیں ہے، یہ اس حکومت کی ناکامی ہے اور اس حکومت ہے، اس کو یہ پرابلم ہے کہ جب بھی ان کی ناکامی کی، ان کی نالائکی کی، ان کی نااہلی کی کوئی نشاندہی کرتا ہے تو یہ الزام اسی پر ڈالتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ای سی پی آج کل ان کے دھاندلی کے پول کھول رہی ہے تو یہ ای سی پی کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. تو اسی طرح بالکل یہ ہر جگہ پر ناکام ہے، ہر سفارتی محاذ پر یہ ناکام ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی تاریخی ذلت یا رسوائی کسی حکومت کی قسمت میں آئی ہے جب سی این این جیسے چینل پہ بیٹھ کر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس وزیر اعظم کی حیثیت ایک میئر سے زیادہ، اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی ناموشی اس آدمی کی وجہ سے جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے پاکستان کے حصے میں، یہ جو شرمندگی ہے یہ کبھی نہیں. اسلام آباد میں نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو. ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون آواز اٹھا رہی ہے، چپ نہیں بیٹھیں گے. مزید کہا کہ بدترین مہنگائی کا عوام کو سامنا ہے، اپوزیشن عوام کے ساتھ کھڑی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین دھاندلی کا نیا طریقہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین نیب کی توسیع کا جب وقت آئے گا تب فیصلہ کریں گے. طاقتور ہے اس کو قانون کے نیچے لانا ہے. قانون جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کے لیے ہے یا کم طاقتور لوگوں کے لیے ہے. اور حضرت عمر کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ ان کا ایک کرتا تھا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوئے اور جب اپنی چوری کی بات آئی تو آرام سے یہ کہہ دیا کہ میں حساب نہیں دوں گا. یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا؟ یہ آپ کا ذاتی مال تو نہیں ہے، نہ آپ کا خاندانی مال ہے، یہ پاکستان کی امانت ہے اور اس بارے میں نہ صرف آپ سے سوال ہونا چاہیے بلکہ آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو چور کہتے اور اسی آڑ میں آپ اپنی چوری چھپا کر نکل جائیں. یہ اب نہیں ہوگا، آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے. مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہے، کیا مسلم لیگ اپوزیشن پلان رکھتی ہے مہنگائی کے خلاف بھی کوئی مہم چلانے کی؟ کیونکہ ماضی میں جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو ہر دوسرے دن کو کال دے دیتے تھے پروٹیسٹ کی مہنگائی لے کے. مسلم لیگ گروپ یا پیپلز پارٹی ابھی بتا رہی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے پچھلے 5-7 سال میں جو بھی کیا ہے وہ ان کے اپنے آگے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے سب سے بڑے سرٹیفائیڈ چور ہیں. اور اب یہ جو دوسروں کو چور 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 کہتے تھے ان کی اپنی کلئی قوم کے ساتھ کھل گئی ہے. اور حکومت کی چھتری جب بند ہونے لگتی ہے، جب آپ کا ٹینیور ختم ہونے لگتا ہے تو بہت چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہونے لگتی ہیں، آپ کی طاقت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، آ رہی ہیں. اس میں پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں جواب نہیں دوں گا. یہ آپ کے ذاتی مسائل نہیں ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے جس کا ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. میڈم یہ بتائیں کہ ایک منٹ میڈم نواز شریف لندن میں موجود ہیں، ان کے کورونا ویکسینیشن کا جو اندراج ہے وہ لاہور کے اسپتال میں ہو گیا ہے اور شناختی کارڈ کا جو ریکارڈ ہے وہ نادرا کے پورٹل پر بھی درج ہے. جی میں نے پہلے اس کا سوال کا جواب دے دوں. میں نے بھی ابھی آن مائی وے ٹو دا کورٹ میں نے یہ
खबर सुनी और मुझे तशवीश हुई। खबर तो बड़ी मुज़क्का खेज़ है, लेकिन मुझे ये तशवीश हुई कि अगर ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। 2018 का इलेक्शन हर आपने लीड किया। इस हुकूमत की हर चीज़ की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। 2018 का इलेक्शन आपने लीड किया, फिर एक बड़े अदारे के सरबराह को एक्सटेंशन दी गई, आपकी पार्टी ने वोट किया, तो क्यों आप मैडम उस इलेक्शन को लीड भी किया, फिर बाद में आके आप उसको डिनाई भी कर रहे हैं? मैंने इस बात का जवाब दे दिया और बड़े क्लियर अल्फाज में दे दिया है। मैंने इसमें अपने वर्ड्स मिन्स नहीं किए। मेरा जवाब इनके पास है, आपने नहीं सुना तो इनसे पूछ लें। जी आप एक मिनट आपकी इत्तेहादी इस्लाहात की कमेटी है कौमी असेंबली, उसमें जेयूआई आपकी शमूलियत पर नाराज है, और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी को दो इशूज हैं, एक जो अरकान जो है इलेक्शन कमीशन की है, और जो मामला है नैब की एक्सटेंशन का, चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन, इस दो मामला से आप पीपल्स पार्टी को मनाने जा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात को इसलिए इस वक्त बिल्कुल गैर मुअस्सर समझती हूँ कि आप जितनी चाहे इस्लाहात कर लें, जहाँ से धांधली का जो पैदाइश है, मैनिपुलेशन है, जब तक उस सुराख को बंद नहीं किया जाएगा तब तक आप एक जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, जो अवाम के मैंडेट पे डाका डालते हैं, जिनके अंदर ये हिम्मत और हौसला है कि वो अवाम के फैसले को पांव तले रोंद के निकल जाते हैं, जब तक उनके आगे दीवार नहीं बनाई जाएगी आपका किसी इस्लाहात का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात आपने क्या पूछी मुझसे अभी? मैंने आपसे ये भी पूछा था कि वो नून लीग या पीपल्स पार्टी को मनाने जा रही है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से, और इस साथ साथ चेयरमैन जब ये मामला ऑफिशियली नून लीग के सामने आएगा तो नून लीग इस पर रिस्पॉन्ड करेगी कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। जावेद लतीफ के शो का नोटिस पर भी बता दें। जावेद लतीफ साहब मियां साहब के जानिसार सिपाही हैं, उनकी बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनको ये शो कॉज नोटिस मिला है तो वो जवाब अपने दे देंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो भी किसी भी जमात के, ज़ाहिर है आज़ादी राय का हक सबको है, लेकिन जमात के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब एक नवाज शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, उनके नैरेटिव के अलम बरदार हैं, लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं। जी मरियम, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो अभी हाल ही में हुक्मरान जमात की तरफ से हमले हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी लिया है, अब मुश्तरका पार्लिमानी सेशन में अगर कोई ऐसी कानून साजी की जाती है जैसे ईवीएम मशीन के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ही मुस्तरद कर चुका है, तो फिर नून लीग ऐसी सिचुएशन में कहाँ खड़ी होगी? मेरा ये ख्याल है कि ईसीपी पे जो हमले हो रहे हैं ये उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं जो नून लीग को दर्स दिया करते थे इदारों के एहतराम का। तो नून लीग ने तो इदारों का हमेशा एहतराम किया है और उसके एहतराम की सज़ा भी भुगती है। एक बदतरीन विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पर्सनल विक्टिमाइजेशन, उसको बर्दाश्त करके फिर भी इदारों पर तनकीद से गुरेज किया है। चंद अफराद पे जो जिम्मेदार थे उनके नाम भी लिए हैं, उन पर तनकीद भी की है, लेकिन जब इदारे अफराद को इदारा समझना शुरू कर दें तो वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो ईसीपी पर अटैक्स हैं, ये ईसीपी पर अटैक्स नहीं हैं, ये अपनी चोरी खुलने का, चोरी कौम के सामने आ जाने का खौफ है जो वो ये बात कर रहे हैं। और देखें आप कितनी खतरनाक बात उन्होंने की। उन्होंने ये कहा कि जो ईसीपी के अरकान हैं वो ईसीपी के चेयरमैन के खिलाफ नोटिस लें। आप समझ सकते हैं कि नून लीग कभी ये कह सकती है कि किसी इदारे के जो अरकान हैं वो इदारे के चेयरमैन या इदारे के सरबराह के खिलाफ नोटिस लें? आप इदारों के, इसको कहते हैं इदारों पे हमला आवर होना।
اور یہ مجھے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اپنی چوری سامنے آنے کے ڈر سے یہ ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے, اور دیکھیں ابھی جو ای سی پی کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ آئی تھنک 2021 میں یا 20 میں وہ الیکشن ہوا تھا کے پی کے کا, جہاں پہ جے یو آئی ایف کی سیٹ تھی جس کو پی ٹی آئی جیت گئی. اب اس کے جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے جو دھاندلی کی, وہ ایم این اے نے, سوری, جگہ پہ ہے جہاں پہ الیکشن ہوا وہاں پر کرم ایجنسی میں جو ابھی پی ٹی آئی کے ایم این اے وہاں پر جے یو آئی ایف کی سیٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں, وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کر الیکٹ ہوئے. اسی طرح سننے میں آ رہا ہے کہ جو ٹسکا میں ہوا, جو جس طرح ای سی پی کو اغوا کر کے لے جایا گیا, ان کو حبس بے جا میں کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پر رکھا گیا, اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, کیا ڈیٹیلز تھیں, اب وہ سنا ہے میں نے کہ ای سی پی سامنے لانے والی. تو یہ جو ای سی پی پر اٹیک ہے یہ اپنی چوری کھل جانے کا خوف ہے جو قوم کے سامنے آ رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگز جو ہے وہ ایک جو آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا 2018 کے الیکشنز میں, یہ اسی طرح کا ایک دوسرا کہانی جو ہے وہ پریپیئر کی جا رہی ہے, گھڑی جا رہی ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ جو انسان اپنی پرفارمنس پہ تکیہ نہیں کر سکتا, جو انسان اپنا ہر محاذ پہ بری طرح ناکام ہے, بری طرح فیل ہو چکا ہے, چاہے وہ مہنگائی ہو, اکانومی ہو, فارن ریلیشنز ہو, خارجہ پالیسی ہو, اور آپ کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا, لوڈ شیڈنگ نے پھر سر اٹھا لیا, تو ایسے میں پھر وہ بیچاری حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ تکیہ نہیں کرے گی تو کیا عوام کے میدان میں جائے گی؟ یہ بھلے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی وہ کوشش کر لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ میری پریڈکشن ہے آج یہاں کھڑے ہو کر قوم کے سامنے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن جب بھی آئیں گے ان کو نہ ٹکٹ لینے والے ملیں گے, اور اگر کسی نے ٹکٹ لے بھی لیا تو ان کے وہ لوگ جو ٹکٹ لے کر میدان میں اتریں گے ان کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے